بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجانی. اس وقت ملک میں سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ چکا ہے اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ بڑھتے بڑھتے اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ بہت کچھ سوچا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپس میں کوئی کلیش نہ ہو جائے. مختلف پارٹیز جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں. کچھ لوگ حکومت میں آنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو حکومت میں اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں. اس کے اوپر ہم خصوصی طور پہ بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے جو اس نہج تک تمام پارٹیز پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ کرنا اور اس طرح کی لینگویجز یوز کرنا جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے 2 دن پہلے پاکستان میں ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا. OIC کانفرنس پاکستان نے آرگنائز کی, بہت الحمدللہ بہت سکسیسفل رہی. پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج گیا, ایک بڑا ہماری طرف سے ایک میسیج گیا پوری دنیا کو, اسپیشلی مسلم کنٹریز کے لیے. تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے کیا کیا ریزولوشنز اس میں پیش کی گئیں اور مسلمانوں کے لیے اور اسپیشلی مسلم کنٹریز کے لیے کیا کیا اس میں اچیومنٹس ہوئیں, اور جو ڈیلیگیشن آئے, جتنے بھی اس میں فارن منسٹرز آئے, پاکستان کے بارے میں کیا سافٹ امیج لے کے گئے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کرنٹ بزنس جو سچویشن چل رہی ہے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور 182 180 ابو ہو گیا ہے, اور اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا اثرات ہو رہے ہیں اس وقت بزنس پہ. بزنس سوسائٹی اور بزنس مین جو ہیں وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کا کلیش چل رہا ہے, تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کہ ایک عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں. یقیناً ایسے ہی نظر آ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. رمضان بھی آ رہا ہے, رمضان کی آمد ہے, اور ابھی سے ایک مہنگائی کا ایک طوفان, ایک لہر شروع ہو گئی ہے. ابھی رمضان میں 6 یا 7 دن ہے غالباً, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا مہنگائی کا طوفان ایک عام آدمی کے لیے پہلے سے ہی سر پہ کھڑا ہوا ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرتا ہوں. بڑے زبردست ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں. ایک لیگل ایکسپرٹ ہے, سینئر لیگل ایکسپرٹ ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ذیشان عبداللہ ایڈوکیٹ. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ ہم OIC کے اوپر بات کریں گے اور خطے میں ہونے والی جو تمام چینجز ہیں افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے درمیان زبردست ڈیفنس اینالسٹ نے پہلے بھی آ چکے ہیں, میجر فواد صدیقی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بزنس کے حوالے سے میں نے بات کی تو بزنس مین کی نمائندگی کرنے کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس کے نمائندے ہمارے درمیان موجود سینئر اینالسٹ ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ذیشان بھائی میں آپ سے اسٹارٹ لیتا ہوں پہلے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے اس وقت گرما گرمی چل رہی, اتنی چل گئی کہ ہر شخص اس میں انوالو ہو گیا ہے. پورے ملک میں لگ رہا ہے کچھ کام ہی نہیں ہو رہا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ 63A بڑا سننے میں آ رہا ہے, عام آدمی کو بتائیے یہ کیا چیز ہے. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ 63A تھوڑا سا اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ 62 آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ پہلے کوالیفیکیشنز آف دی ممبر آف دی نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ کو کوالیفیکیشنز بتاتا ہے, یعنی ایلیجبلٹی بتاتا ہے. پھر 63 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن آف اینی ممبر بتاتا ہے کہ کیا کیا ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی. یہ جو آرٹیکل آئین کا 63A ہے, یہ پہلی دفعہ 14th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یعنی 1997 میں اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا, پہلی دفعہ آئین کا حصہ بنایا گیا. بنیادی طور پہ یہ آرٹیکل ڈیل کرتا ہے ان اراکین سے جو اپنی پولیٹیکل پارٹی سے انحراف کرتے ہیں ہاؤس کے اندر, یعنی نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں. تو بیسکلی اس کا جو کیپشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن بائی ڈیفیکشن, اپنی پارٹی کے فیصلوں سے انحراف کرنا. تو بیسک پہلی دفعہ یہ کر سکتا ہے, کوئی ممبر کر سکتا ہے. دیکھیں کر سکتا ہے بالکل, لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ اس کو 63A میں پھر بعد میں فیس کرنے پڑیں گے. ہاں اس کے باوجود اگر نوئنگلی کہ جی مجھے اس کے نتائج فیس کرنے پڑیں گے, پھر بھی وہ آپٹ کرتا ہے پارٹی سے انحراف کرنے کا, تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے. بٹ اس میں پورا پروسیجر دیا ہوا ہے کہ اگر وہ دیکھیں 63A صرف ہٹ ہوتا ہے 4 چیزوں پہ. ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ تمام قانون سازی کے مسائل میں اور اس میں ووٹ دیتا ہے, جتنے سبجیکٹس پہ قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے. لیکن 4 چیزوں کے لیے 63A بنایا گیا. پہلا یہ کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا جو انتخاب ہوگا اس کے لیے نمبر 1. نمبر 2 ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس اس کے لیے. نمبر 3 منی بل, یعنی جس کو آپ بجٹ نارملی کہتے ہیں. نمبر 4 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ چاروں چیزوں کے لیے 63A یعنی اس کو اس لیے آئین میں رکھا گیا کہ ان 4 ایشوز پہ آپ اپنی پارٹی پالیسی کو فالو کریں گے, اس سے انحراف نہیں کریں گے. ذیشان بھائی میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. جی ذیشان صاحب اچھا, اس میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر وہ جانتے بوجھتے آرٹیکل 63A کی موجودگی میں کوئی ووٹ
پارٹی سے انحراف کر کے دیتے ہیں تو اس میں اس کا پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ وہ ممبر ڈی سیٹ ہو سکتا ہے. یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا اس ڈی سیٹ ہونے کو آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں ود ڈسکوالیفیکیشن اور ناٹ. تو میرا ہمبل اوپینین اس میں یہ ہے کہ اس پورے آرٹیکل 63A میں سوائے کیپشن کے ڈسکوالیفیکیشن کا ورڈ نہیں لکھا ہوا, بلکہ پوری کارروائی ہونے کے بعد جس میں ڈکلیریشن دینا پارلیمنٹری لیڈر کا جو ہاؤس میں ہے, اسپیکر کا چیف الیکشن کمیشن کو بھیجنا, چیف الیکشن کمیشن کا اس ڈکلیریشن کو کمیشن کے سامنے رکھنا, یعنی تمام ممبرس کے سامنے. بڑا لانگ پروسیس نہیں ہو جائے؟ لانگ پروسیس. اس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی ہے نا, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ڈکلیریشن کو کنفرم بھی کر دیتا ہے, اس کے بعد بھی اس میں گنجائش موجود ہے کہ اینی پارٹی ایگریوڈ دونوں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کمیشن اس کو کنفرم نہ کرے تو وہ 30 ڈیز میں سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں اپیل فائل کرنے سے. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ اور نان پرماننٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں ورڈ یہ لکھا ہوا اس آرٹیکل میں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ڈکلیریشن کو کنفرم کر دیتا ہے تو ہی شیل بی سیز ٹو بی اے ممبر آف دا پارلیمنٹ. یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہی شیل بی ڈسکوالیفائڈ ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ, ان لائک جیسے آرٹیکل 63 میں لکھا ہوا ہے. 63 میں ڈسکوالیفیکیشنس لسٹڈ ڈاؤن ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوگا, اگر یہ ہوگا تو ڈسکوالیفائی ہوگا, اگر اس کو کنوکشن ہو گئی, مورل ٹیپٹیوڈ کا مسئلہ ہے تو ڈسکوالیفائی ہوگا, صادق امین نہیں رہا تو ڈسکوالیفائی ہوگا. یہاں پہ تو ایسا نہیں لکھا ہوا, یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ ممبر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے ذیشان بھائی, میں آپ سے اس پہ دوبارہ بات کرتا ہوں. میں میجر فواد صدیقی, آپ پہلے بھی آ چکے ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. ہم OIC کے حوالے سے بات کر لیں تھے. ماشاءاللہ اس بڑے زبردست پاکستان نے آرگنائز کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سکسیزفل رہا؟ یقیناً سکسیزفل رہا. اور کیا میسیج گیا ہماری طرف سے پوری مسلم دنیا کو اور ان کنٹریز کو جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے دشمن ہیں, ان کے لیے بھی ایک میسیج گیا ہوگا ڈیفینیٹلی. جی دیکھیے, بہت شکریہ راج صاحب. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ OIC کی کانفرنس جو پاکستان میں منعقد ہوئی ہے, ایک اچھا میسیج دنیا کو گیا ہے یکجہتی کا, مسلم امہ کا, اور جو پرابلمز مسلم امہ کو ایز اے ہول دنیا کی طرف سے آ رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے شاید یہ اچھا پلیٹ فارم ہے. اس میں تو دو رائے کوئی بھی نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ جی UN نے جو ہے وہ 15 مارچ کو جو ہے وہ اسلاموفوبیا ڈے جو ہے اس کو آفیشلی طور پہ اناؤنس کیا ہے, اسی وجہ سے کہ شاید جو مسلم امہ کی ریزرویشنس تھیں ریگارڈنگ hatred towards Islam or the Muslim all the Muslim population of the world, اس کو شاید ایڈریس کرنے میں آسانی ہوئی ہے. یہاں تک تو جی رائے صاحب بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ بھی گیا ہے, خاص طور پہ افغانستان کے معاملے پہ یا فلسطین کے معاملے میں, کشمیر کے معاملے میں بات چیت ہوئی ہے. لیکن جس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس کا ہونا, میں تاریخ اگر دیکھیں جو OIC کا وجود, جو مارز وجود میں OIC آئی, وہ پرابلم تو ابھی تک موجود ہے. فلسطین آپ نے شاید اس میں کانکریٹ سٹیپس نہیں لیے جس کی وجہ سے وہ موجود ہے, اور وہ شاید بیک برنر پہ بھی چلی گئی ہے, کیونکہ کچھ مسلم ممالک جو ہیں جو OIC کے ممبرز بھی ہیں, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مراسم جو ہیں وہ آفیشلی طور پہ اب استوار کرنے شروع کر دی ہیں. اسی طرح کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو کہ ایک UN ریزولوشن کے حساب سے ڈسپیوٹڈ پرابلم ہے, اس کے اوپر بھی OIC کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کام جو ہے وہ نظر نہیں آیا. اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ کچھ ہمارے مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے اس ڈسپیوٹڈ علاقہ جو کہ ہندوستان کے اس وقت قبضے میں ہے, وہاں انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا ہے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ, اور $1 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہاں ہونے جا رہی ہے. تو جس طرح میں بات کرتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں OIC کے بارے میں بات کرنے کی, تو ایک شعر عرض کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ سوائے کاسمیٹک کام کے OIC کوئی جو سالڈ جو سٹیپس ہیں وہ نہیں لیے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں ایک چیز مجھے تھوڑی سی پازیٹیو بھی نظر آئی ہے, اور وہ ہے چائنیز فارن منسٹر کا ایز اے مبصر شامل ہونا. دیٹس ویری گڈ. جی یہ بہت زیادہ پازیٹیو اسٹیپ ہے, اور کیونکہ یہ 4-5 مہینے پہلے سے جو ہے یہ میٹنگ جو ہیں وہ کوآرڈینیٹ ہوتی ہیں,
تو obviously جتنے ہمارے OIC کے ممبرس ہیں ان سے بھی اس کا کانسنٹ لیا گیا ہوگا. اچھا, اب جو میں اس کا دیکھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فیوچر میں جو ہمارا سی پیک ہے یا جنرل طور پہ ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ ہے چائنا میں, اس میں شاید چائنیز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں ہمارے مسلم ممالک خاص طور پہ UAE کی طرف سے اور جو افریقن کنٹری مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے اس میں انویسٹمنٹ کے لیے. وہ شاید ہمارے حق میں بھی بہتر ہوگا اور جنرلی چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی جو ہے تقویت ملے گی. دیٹس ویری گڈ. میں عتیق الرحمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں. سر, ہم نے اس پہ پہلے بھی کئی مرتبہ پروگرام کی, اب دوبارہ ہم وہی نہج پہ آگیں گے. ڈالر پھر فلیکچویٹ کر رہا ہے, 180 182 پہ چلا گیا. پیٹرول کرائسز الگ ہے, گیس بزنس کمیونٹی کو نہیں مل رہی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, اس وقت پورے ملک میں ایک ہنگامہ خیزی لگی ہوئی ہے, بزنس مین بہت پریشان ہے, ویسے ہی ایکسپورٹ ہماری کم ہے, ڈیٹس ہمارے بڑھ گئے, کرنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے ہمارا, کیا کہیں گے سر آپ؟ بہت شکریہ. میں اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک ہفتے سے روپی کو کافی ٹف ٹائم ملا ہوا ہے اور مستقل ڈکلائننگ کی طرف ہے, شیڈ ہو رہا ہے, اور جو ڈالر ہے وہ ریز ہو رہا ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. بہت نوائز ہے کنٹری میں اس وقت, پولوشن ہے, پولیٹیکل پولوشن ہے, انسرٹینٹی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے نا کرنسی پہ افیکٹ آ رہا ہے ہماری. دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تھوڑا سا بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کوئی ایسی نہیں خواہ بڑھ رہا, بلکہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ ہیوی ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ آئل کے پرائسز دنیا میں ریز ہو رہے ہیں. پھر انٹرنیشنل انفلیشن بھی کافی ہے, اور کنزیومر پروڈکٹس بھی انٹرنیشنلی کافی زیادہ ہیں, جس سے ہمارا پرابلم نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے اور امپورٹ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کافی وائڈ ہو رہا ہے. یہ تمام پرابلمس کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی ٹرموائل والی کنڈیشن ہے, اور اس ٹرموائل والی کنڈیشن میں ہماری کرنسی پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, بیکاز ڈائریکٹلی ہمارے فارن ایکسچینج پہ افیکٹ آ رہا ہے. یہ مین ریزنس ہیں اس کے. اور اگر آپ مزید بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں یہ ہماری ڈالر کی پوزیشن بنی ہے, یہ دنیا میں جو گیس کے کرائسس آئے ہیں, گیس نیچرل گیس ہے نہیں, اور جو گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے اور مل بھی نہیں رہی ہے. آئل بھی جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کا بھی لوڈ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کافی آگے. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے نا ہمارے روپی کو تھوڑا سا کمزور کر رہی ہیں اور ڈالر کو اسٹرانگ کر رہی ہیں. جیسے جیسے ہم ان پرابلموں سے نکل جائیں گے اور جس طرح سے ہم ان کو اوور کم کر سکیں گے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کنٹرول پہ آئے گا. پچھلے دنوں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا ڈیفیسٹ سے سرپلس کی طرف آنے کی طرف گیا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ٹھیک ہوں گی, اکنامک کنڈیشنز ٹھیک ہوں گی, اکنامک گروتھ ہوگی, تو یہ آٹومیٹیکلی یہ ساری چیزیں اسٹیبل ہو جائیں گی. ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بہت بڑھ رہا ہے, ایکسپورٹ کم ہے, امپورٹ بل بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ آپ کے امپورٹ بل پر بہت بڑا بوجھ ہے, آپ کی امپورٹس مستقل بڑھتی چلی آ رہی ہیں, اور کمپٹیٹیونیس کی بات ہے. ایک چیز جو سب سے بڑی ہے وہ آپ کو بتاؤں, جس کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو اپنی جگہ رہا, ڈالرز کا بڑھنا, روپی کا شیڈ ہونا, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے قرضے جو ہے نا ڈالر کے بڑھنے سے ان میں ایڈ بیک بھی ہو رہا ہے. لگ بھگ 500 بلین روپے ہمارے قرضے میں ایڈ ہو گئے ہیں. یہ 130 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, اس میں اگر آپ 500 بلین روپے ایڈ کر دیں تو وہ خاصے ہو جاتے ہیں, 142 کے قریب بن جاتے ہیں, یا 132-35 کے قریب بن جاتے ہیں. اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن اس لیے نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں چیزیں. تو یہ سارا کچھ تبھی ٹھیک ہوگا جب ہمارا پولیٹیکل ٹرموائل ختم ہوگا, ہمارے اکنامی پہ دھیان ہوگا, ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی. ہمارے ایکسپورٹ اس وقت کمپٹیٹیونیس کا شکار ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا ہے, ہم اس کمپٹیشن میں جا نہیں سک رہے ہیں جس میں ہمیں اپنے ایکسپورٹ کے ٹارگیٹس میٹ کرنے ہیں. یہ سب کافی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور یہ ساری ڈیفیکلٹ سچویشن کا ایک ہی ریزن ہے کہ ہمارے یہاں یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی چل رہی ہے. کانسنٹریشن نہیں ہے اکنامکس کی طرف, کانسنٹریشن نہیں ہے اکنامک گروتھ کی طرف, کانسنٹریشن نہیں ہے ان پرابلمس کی طرف جس سے ملک بڑی تیزی سے جا رہا ہے. لگ رہا ہے ایک عجیب سا بھنور آ گیا ہے جس میں اکنامیکل ٹرموائل آ گیا, جس میں قوم پھنستی چلی جا رہی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب کو جو کچھ بھی کریں, لیکن ملک کی اکنامی کی طرف اپنا دھیان ضرور رکھیں, اس کو دیکھیں, اس کو چیک کریں. اس میں تو کم از کم کنسنسس ہو, چارٹر آف اکنامی ہو, سب کی آواز ایک ہو کہ ملک
بچے گا, ملک آگے بڑھے گا, ملک میں اکنامک گروتھ ہوگی, لوگوں انفلیشن سے بچیں گے, مہنگی چیزیں ختم ہوں گی, پروڈکشن ہوگی, امپلائمنٹ چیک ہوگا, تب جا کر کہیں یہ ساری چیزیں ان کنٹرول میں آئیں گی. ورنہ ہم یہی کہتے رہیں گے ہر وقت کہ روپی شیڈ ہو رہا ہے, ڈالر انکریز ہو رہا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا, قرضوں میں اضافہ ہو گیا. یہ دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن اینڈ آئی تھنک وی کین کنٹرول دس سچویشن اگر ہم سب اس بات کا احساس کریں کہ ہم کو پرائرٹی دینی ہے اپنے اکنامک چارٹر پہ. ٹھیک ہو عتیق بھائی, میں آپ سے بات کرتا ہوں دوبارہ. ذیشان بھائی, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر کوئی ممبر فلور کراس کرتا ہے, ابھی تو اس نے فلور کراسنگ نہیں کی, ایک ازمپشن ہے کہ وہ دوسری پارٹی میں جا کے ان کو ووٹ دے رہا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا آئی وڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ فلور کراسنگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ پارٹی کا ایک فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, ایکس یا وائی, آپ سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس سے انحراف کرتے ہیں. فلور کراسنگ بہت ڈفرینٹ, یعنی وہ اس کا کنوٹیشن بہت بڑا ہے. یہاں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ریزولوشن 20% یعنی جو ممبران ہیں وہ ہاؤس میں لے کے آئے ہیں, اس پہ ووٹنگ ہونی ہے. اب جو لوگ اپیرنٹلی دیکھیں, ابھی تک تو اپریہنشن ہے نا, یہ ابھی کنفرم تو نہیں ہے, یہ ٹوٹل جتنے بھی ہیں ایزمپشن پہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ووٹ خلاف دیں گے, ایسا ہوگا, وہ کتنے ممبرز ہیں کسی کو نہیں پتا. کوئی کہتا ہے 24 ممبرز ہیں, کوئی کہتا ہے 6 ممبرز ہیں, کوئی کہتا ہے 8 ممبرز ہیں. یہ تو پولنگ ڈے والے دن پتہ چلے گا. لیکن دیکھیں اب جو چیز کلیئر ہو چکی ہے, جس کے اوپر سے کلاؤڈ ہٹ چکا ہے, وہ یہ ہے, ایک ابہام تھا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو ووٹ ڈالنے سے روکے گی یا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. میرے خیال سے وہ ابہام اب ختم ہو چکا ہے, کیونکہ پرسوں سیشن ہے نیشنل اسمبلی کا, اور پرسوں شاید ایجنڈے پہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موجود ہے, نمبر 1 پہ ہے, اور ووٹ اس دن ہونا ہے. اور سپریم کورٹ کل تک کی کارروائی میں یہ کہہ چکی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا اور ووٹ ڈلے گا بھی. اس کو ہم نہیں روکیں گے. اب اس کے جو بھی کانسیکوینسز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو پرائما فیسی ریڈنگ ہے اس آرٹیکل کی, وہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ نیچر کی نظر نہیں آ رہی. وہ بھی ایک بڑا لانگ پروسیس ہے. نہیں, لانگ پروسیس تو ڈی سیٹ کرنے کا تو لانگ ہے, پھر رائٹ آف اپیل بھی موجود ہے. لیکن اگر وہ سب کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ابھی یہ پاکستان کی کسی بھی عدالت نے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, یہ فیصلہ نہیں آیا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ پرماننٹ نیچر کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, یا وہ منحرف ممبر دوبارہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد آزادانہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے, یا کسی اور پارٹی کو جوائن کر کے الیکشن. لیکن سر جب ڈی سیٹ ہو گیا تو اس کے بعد وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. ہاں, ڈی سیٹ ہونا اٹس ناٹ این ایشو. وہ پھر تو یہ ہوگا نا کہ ویکینٹ سیٹ ہو جائے گی, اس میں ضمنی انتخاب بھی ہو سکتا ہے. اٹ از لائک دیٹ, کوئی ممبر, کوئی ایم این اے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جیسے ڈی سیٹ سیٹ ویکینٹ ہو جاتی ہے, پھر ضمنی انتخاب ہوتا ہے. وہ بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے. اگر اسمبلی چلتی رہی, اپنی مدت پوری کرتی ہے, اور 63A کے لاگو ہونے کی وجہ سے ممبر ایکس یا وائی ڈی سیٹ ہو جاتا ہے, تو اس سیٹ کو ویکنٹ سیٹ تصور کیا جائے گا, اور اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہوگا 90 ڈیز یا جو بھی اس کا پیریڈ ہے اس میں ضمنی الیکشن کرانے کا. تو وہی آدمی دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو ابھی بیسکلی اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے پریزیڈنشیل ریفرنس میں, اور اپنی بحث میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کے مطابق یہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ نیچر کی ہونی چاہیے. اور ان کی بحث کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ پارٹی کے ساتھ خیانت ہے, تو خیانت کرنے والے کو آپ کبھی بھی اس کو ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی کرنے کا ڈکلیریشن دے, کیونکہ خیانت اسلام کے نظر میں بھی بہت بڑا جرم ہے, اور پارٹی سے یہ خیانت کے مترادف ہے. جس پہ ہمارے عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب, انہوں نے آبزرویشن یہ دی کہ دیکھیں, اگر آپ خیانت کی بات کر رہے ہیں, جو ہیئرنگ کل کی ہوئی اس میں یہ بات ہوئی ساری, کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیانت ہوگی, تو خیانت کو تو قرآن شریف میں جس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے, خیانت کرنے والے کو تو کافر کہا گیا ہے. تو آپ ہم سے یہ ڈکلیریشن لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا, تو اٹ از ناٹ لائک دیٹ. تو ابھی بحث چل رہی ہے, دیکھیں کیا ورڈکٹ آتا ہے یا اوپینین آتا ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے میجر فواد, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہم اس کے بعد بریک میں جائیں گے کہ OIC میں افغانستان کے حوالے سے بھی ریزولوشن پاس ہوئی ہے, تو اس کے ہم آپ سے جواب لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک میجر فواد. میں نے آپ سے سوال کیا تھا OIC میں افغانستان کے حوالے سے بھی قرارداد منظور ہوئی ہے. جی بالکل وجہ بات ہے راج صاحب کہ دیکھیے, افغانستان کیونکہ ایک مسلم ملک ہے, اور وہاں جو بھی پرابلمز ہیں وہ ایز اے امہ جو ہیں وہ سب کو افیکٹ کرتی ہیں, خاص طور پہ پاکستان کو.
تو دیٹ واز دا ریزن کہ پاکستان جو ہے اس نے جو کانفرنس بلائی اس میں جو مین ایجنڈا تھا وہ افغانستان کا ہی جو پرابلمز ہیں وہ ٹرمائل وہاں جو اندرونی پرابلمز ہیں وہ تھا. لیکن دیکھیے افغانستان میں جو اس وقت ضرورت ہے وہ ریزولیوشن سے بات چیت سے زیادہ وہاں عملی اقدامات کی ہے, اور وہ عملی اقدامات اسی طرح ممکن ہو سکتے ہیں کہ جب وہاں کا جو اکانومی ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنا حصہ اس میں سر تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہ افغانستان کو تسلیم. جی دیکھیے تسلیم تو پہلے بھی بتایا گیا کہ ٹل دا ٹائم طالبان جو ہیں وہ ہمیں یہ کنوکشن دیتے ہیں کہ یہ جو رجیم اس وقت آئے گی طالبان کی وہ 20 سال پرانی والی رجیم نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے ون آف دا ریزن جو ہے وہ اسلامک ایکسٹریزم جو ہے دنیا میں پروان چلا. اب تو انکلوسیو گورنمنٹ بھی ہو گئی ہے وہاں پہ. جی انکلوسیو گورنمنٹ کا پوائنٹ تو ہے, وہ کچھ پرسنٹیج انہوں نے جو ہے جو مائنورٹیز وہاں کمیونٹی ہیں اس کا انہوں نے حصہ لیا ہے. لیکن دیکھیں جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم وہاں چل رہا ہے وہ ہو رہا ہے وومن امپاورمنٹ کا. افغانستان میں کوئی 2-3 ہفتے پہلے طالبان نے اعلان کیا کہ جی وہ جو گرلز ایجوکیشن ہے اس کو دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں, چاہے وہ سیپریٹ ایجوکیشن ود وومن ٹیچرز کے ساتھ کریں گے. 2 دن پہلے وہ انہوں نے جو اعلان ہے وہ واپس لے لیا. اچھا اب وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی وہاں ضرورت ہے کہ وہاں اس تعداد میں فیمیل ٹیچرز موجود نہیں ہے کہ جس تعداد میں اسکول وہ وہاں چلا سکیں. ایک چیز. دوسری چیز اس وقت افغان گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فل فلیج جو پے ہے وہ وہاں کے جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کو دی بھی جا سکیں. تو اس وقت جو چیز بھی ہو رہی ہے جی وہ والنٹیئر بیس پہ ہو رہی ہے یا وہ ایک مانیٹری میں اگر آپ جس کو بات کریں سر ان کے فنڈز بھی فریز کر دیے ہیں. جی ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے ہے. تو اسی وجہ سے دیکھیے پاکستان نے وہاں ہم کیونکہ سب سے زیادہ فیکٹریز ہیں, ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ جو مہاجرین آبادی ہے وہ پاکستان نے رکھی اور اس کو ہم پچھلے کوئی 25-30 سال سے برداشت بھی کر رہے ہیں, اور اس کی مد میں جو ہمیں عالمی برادری سے پیسہ ملنا چاہیے تھا وہ بھی تقریباً اب ختم ہو رہا ہے. ہر ایک نے جو ہے اس پہ وہ ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیے ہیں. ہم اس کے باوجود جو ہماری اپنی استطاعت ہے ہم وہ کر رہے ہیں, اور ہم نے ان کو یہ بھی باور کرایا ہے کہ جو لوکل کرنسی کا ایشو ہے اس کے تحت جو ہے تجارت بھی کریں. لیکن اس کے باوجود وہاں جو اس وقت انسانی المیہ جنم لے رہا ہے وہاں آپ کو فاسٹ ٹریک پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کی اگر اکانومی کولیپس کر گئی خدا نخواستہ جو تھوڑی بہت تھریٹ کے ساتھ چل رہی ہے, جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں ان کے پاس سوائے ریٹیلیشن کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور وہ ریٹیلیشن جنگ کی صورت میں نہیں ہے, وہ ریٹیلیشن ہے اوپیم کی کاشت وہاں شروع میں جس طرح بات کرتا ہوں ہو جائے گی, یا وہاں وہ آپ کا جو پرانا پرابلم تھی کہ جی سیف ہیونز جو ہے وہ تنظیموں کو ملنے شروع ہو جائیں گے اگر ان کو وہ چاہیے, تو اس سے بچنے کے لیے اس وقت دنیا کو اور بالخصوص OIC کے جتنے ممبران ہیں ان کو وہاں فوری اقدامات کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف اسٹیبلائزنگ دا اکانومی آف دیٹ کنٹری. تو یہ بہت ضروری ہے. اس پہ کوئی بات ہوئی نہیں جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں. OIC میں کاسمیٹک بات چیت تو بہت ہوتی ہے لیکن عملی اقدام جو ہے وہ شاید دیکھنے میں نہیں آ رہا, اور میں اگر یہ سمجھوں کہ شاید جو ممبران ہیں وہ اس پہ کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں گے تو شاید وہ بھی دورس کوئی میں بات کر رہا ہوں گا, کیونکہ ان کا جو اس وقت انٹرسٹ ہے وہ افغانستان نہیں ہے. ہم جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ کی ٹوٹل جنگ ہے, جس طرح سر نے بات کی, اس وقت تمام جنگیں جو ہیں وہ اکانومی پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. اب دنیا جو ہے کنونشنل یا نیوکلیر وار کی بات نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے. جو بھی بڑے ممالک ہیں وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ جی اگر کنونشنل جنگ ہم کرتے ہیں کہیں تو اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوتا ہے, وہاں جو کولیپس ہوتا ہے سسٹم, اس کو اٹھانے کے لیے تو پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو ملک کو اکانومیکلی اتنا کمزور کر دیں
کہ اپنی بات جو ہے پھر ہم ان سے اس فورم پہ منگوائیں. تو وہی چیز اگر آپ افغانستان میں دیکھیں تو افغانستان تو اس وقت سزا کاٹ رہا ہے اس چیز کا کہ جس کی وجہ سے جو ہمارا ایک یونیپولر ورلڈ تھی، جس کی وجہ سے وہ جو ملک ہے جو اس وقت ایک ہی عالمی طاقت ہے اس کو وہاں سے سکی اٹھانی پڑی. لیکن دوسری طرف دیکھیے ہم نے باور کرانے کی کوشش کی، ہم افغانستان کے ایک قسم کے جو ہے وہ اسپوک پرسن کا بھی ہم کام کر رہے ہیں پاکستان، اور ہم نے دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو طالبان گورنمنٹ آئی ہے یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو 20 سال پرانی تھی، نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں یہ سیکنڈ جنریشن طالبان ہے، جو ہارڈ کور طالبان جن کو امریکا نے ہی سپورٹ کیا تھا وہ اس وقت یہاں نہیں ہے. یہ چیز امریکی کانگریس میں بھی ہلری کلنٹن جیسے لوگ جو ہے وہ وہاں باور کروا رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے افغانستان میں کی تھیں اگر اب آپ نے اس کا تدارک نہیں کیا تو شاید یہ جو جن ہے بوتل میں بند نہیں ہوگا بلکہ یہ بہت بڑا نقصان دنیا کے لیے کرے. ٹھیک ہے عتیق بھائی، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں، کراچی چیمبر آف کامرس کے بھی نمائندوں. کتنا ضروری ہے کہ اس وقت تمام چیمبرز بیٹھے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں، ہمارے محترم شوکت ترین صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سی پالیسی بنائی جائے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن جو بزنس کمیونٹی کی شکایت ہیں، جو اکانومی کی شکایت ہیں، اس کے لیے کوئی سولوشن نکالا جائے، کوئی حل نکالا جائے، ورنہ تو اکانومی ہماری ورسٹ ٹو ورسٹ ہوتی جائے گی. سر دیکھیے جو بات آپ نے کہی بالکل بجا، اس پہ مشاورت ہوتی رہتی ہے، بیٹھتے رہتے ہیں، مختلف ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. سولوشن یہاں پہ نہیں ہے، سولوشن یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی اکنامی کو ریوائیو کرنا ہے. اکنامی کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ بیسیکلی ہم لوگ ایگریکلچرل پروڈیوس کنٹری ہیں، اس میں ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے، بیک فٹ پہ چلے گئے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 سے 7 بلین ڈالر کی ہم نے اپنی ایگریکلچر پروڈیوس پچھلے دنوں امپورٹ کر لی. آلو، پیاز، ٹماٹر، گندم اور روئی وغیرہ، کاٹن وغیرہ. یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے. پچھلے دنوں جو کام ہوا ہے اس میں ایگریکلچر پروڈیوس کو ٹھیک ہونے بھی شروع ہو گئے اور وائبل ریزلٹس بھی آ گئے. ٹھیک ہے نا. ہمیں مزید اس کی میکینزم پہ کام کرنا ہے، اچھی سیڈ پہ کام کرنا ہے، فرٹیلائزر پہ کام کرنا ہے، فارمرز کو انسینٹیو دینے پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اکراس دا بارڈر جو کام ہو رہا ہے اس میں ہمارے سے زیادہ ایلڈ ہوتی ہے. ایک ہی زمین ہے، اس کے 2 حصے ہیں، وہاں پہ زیادہ یہاں پہ کم. اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ ہمارا لکومہ ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہمیں اب بہت تیزی سے اس پہ دھیان دینا پڑے گا. ہمیں اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو ٹو دا مارک لانا پڑے گا. ہم لوگ کاٹن میں لیڈنگ تھے، ویٹ میں لیڈنگ تھے، ہم بیک فٹ پہ چلے گئے. ہمیں اس پہ فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کے سولوشنس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہیوک ہے، اور وہ ہیوک ہے ہمارا ان امپلائمنٹ. اس ان امپلائمنٹ کے گھوسٹ کو کور کرنے کے لیے ہمیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگانی پڑیں گی. پچھلے دنوں جو پرائم منسٹر کی انڈسٹریل پیکیج آیا وہ زبردست پیکیج تھا. اس میں ٹیکس ریلیف دی گئی ہیں، آئی ٹی کو پروموٹ کیا گیا ہے، نئی انڈسٹریز لگانے پہ بہت اچھے ریبیٹس دیے گئے. اس پر غور کرنا چاہیے. اس انڈسٹریل پیکیج پہ دھیان دیں تو ہم اپنی نئی انڈسٹریل زونز پہ بھی کام کر سکتے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں، ہم اکنامک فری زونز پہ بھی کام کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز بنیں گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کھپت ہوگی، زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہوگی، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ امپروو جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے آٹومیٹیکلی جو ہمارے ایکسپورٹ کے ٹارگیٹس ہیں وہ ہم میٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ بڑی مشکل سے 25 بلین ڈالر 30 بلین ڈالر پہ جاتے ہیں، اس سے آگے جا نہیں پاتے. اب کیا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ جو یہ ہونا چاہیے کہ ہم 40 بلین ڈالر کو فوراً ٹچ کریں. اس کے علاوہ ہمیں 60 بلین ڈالر کو فوراً ٹچ کرنا ہے ایکسپورٹس میں. دیکھیں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. پہلے ہم صرف ٹریڈیشنل گڈس پہ اپنی ایکسپورٹ کرتے تھے، لیدر گڈس، کارپیٹ، ٹیکسٹائل، گارمنٹس. ہم اس سے نکل گئے، ہم نان ٹریڈیشنل پہ بھی آ گئے. آپ کو دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں موٹر سائیکل انڈسٹری پہ اتنا کام ہوا کہ پاکستان کی 4th لارجسٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہو گئی وہ موٹر سائیکل ہو گئی. لاکھوں میں موٹر سائیکل بنتی ہے. اب یہ موٹر سائیکل ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے، دور دراز کے ممالک میں یہ موٹر سائیکل جا بھی رہی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے نان ٹریڈیشنل آئٹم اور ٹریڈیشنل آئٹم کا. یہ چیزوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. چیمبرز مستقل اس پر کام کر رہی ہیں، لوگوں کو انکریج کر رہی ہیں. گورنمنٹ کے بھی بڑے اچھے انسینٹیوز ہیں. آپ دیکھیں ایس ایم ایز کے لیے ریمارکیبل انسینٹیو ہے پرائم منسٹر کی طرف سے. ویمن امپاورمنٹ پہ لونز ہیں، ایس ایم ایز پہ لون فلوٹ ہو گئے، کامیاب جوان پروگرام پہ لونز ہیں.
इजी टर्म्स लोन्स हैं, शॉर्ट मार्कअप के लोन्स हैं, एक्सेस टू फाइनेंस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने वो सारी स्कीम्स आपको दे दी। वो पैसे लेके छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाए। और मैं ये बात कहने में पीछे नहीं रहूँगा, और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ एसएमईज की फ़रोग की बात होती है, जो कि 82% कंपोनेंट है हमारे इकोनॉमी का, और तकरीबन 45% हमारे जीडीपी कंट्रीब्यूशन है उनका, और तकरीबन कुछ नहीं तो लगभग 25-30% उसका एक्सपोर्ट में उनका कंट्रीब्यूशन, साथ में हमारी एक कॉटेज इंडस्ट्री भी है। आप देखें कॉटेज इंडस्ट्री, दुनिया में हर जगह कॉटेज इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाता है। मैं अपने सिंध के ले लूँ, टोपी, अजरक, सारी दुनिया में ये कॉटेज इंडस्ट्री है, इसको इंसेंटिव देना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री को बिल्कुल साइलेंट कर दिया है। कॉटेज इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे तो मैं आपको कहता हूँ ये कॉटेज इंडस्ट्री आपके एक्सपोर्ट में $10 बिलियन ऐड कर देगी। ये सारे इंसेंटिव्स हैं, इन पे काम हो रहा है, इन पे काम किया जा रहा है। बस सिर्फ ये कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को इसका आगाही नहीं है। ये चीज़ों की आगाही हो तो लोग आगे जा सकते हैं। हमारे चैम्बर में फाइनेंसिंग जो यूथ बूथ्स लगे हुए हैं, अपने सिलेक्टिव बैंकों की आप आएँ, उनसे डिस्कस करें। आपने कारोबार करना है, आपने प्राइम मिनिस्टर के एसएमई स्कीम पे जाना है, कामयाब जवान प्रोग्राम पे जाना है, वीमेन एम्पावरमेंट में जाना है, आप करें उनके साथ अपना, और आकर अपने आप को देखिए। कारोबार करने वाला एक बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, अपने आप को एम्प्लॉयड करता है, साथ में 4 आदमी को और एम्प्लॉयड करता है। तो सेल्फ फाइनेंसिंग, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रियलाइजेशन हो, और लोगों को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में नौकरी नहीं ढूंढनी, अपना कुछ करना है। और उसमें आईटी पे सबसे बड़ा इंसेंटिव है। दुनिया हमारे आईटी के लोगों को देख रही है, डोर्स ओपन है। जो जितना आईटी में क्वालिफाई कर सकेगा वो उतना आगे जाएगा। आईटी में आपको कितने पैसों की भी जरूरत नहीं होती, और गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको टैक्स हॉलीडे वैसे ही आईटी पे मिला हुआ। तो ये नॉलेज आपके पास हो, आप आईटी पे काम करें, आईटी पे आगे बढ़े। आपके इकोनॉमिक फ्लोरिशमेंट के रास्ते तो सामने हैं, इनको करना चाहिए। ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है ज़ीशान साहब, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, हम उसी हवाले से बात कर लेते हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है। वैसे तो हम बात नहीं कर सकते, सब जुडिस मैटर है, लेकिन उसमें एक नहीं, थोड़ा सा उसको मैं क्लैरिफाई कर दूँ। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन उसने इन्वोक की है सुप्रीम कोर्ट की, बाय फाइलिंग रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन आता है अंडर आर्टिकल 184(3). दोनों इस वक्त क्लब टुगेदर होके चल रही हैं। ठीक है, सबजुडिस मैटर है, हम इस पे बात वाकई नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए। लेकिन जो आप जी, मेरा सवाल ये कि उसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये हम वापस भी कर सकते हैं इस रेफरेंस को। सर वो तो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। ठीक है, वो तो उस वक्त क्या कंडीशन, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉज इसमें प्रपोज किए गए हैं या फ्रेम किए गए हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉज नहीं है हमारे मुताबिक, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जिनका आंसर सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में दे, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि हम इसको वापस करते हैं। तो इस वजह से ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट आंसर देने की मतलब पाबंद है, मेरे हिसाब से। सर तो उन्होंने कहा है ना कि इसकी तशरीह कर दें, तशरीह के लिए भेजा है कि इसको एक्सप्लेन तो तशरीह में बेसिकली थोड़ा सा हम अगर ये अप्रिशिएट करें कि जो सवाल फ्रेम किए गए हैं उसका आंसर जो हुकूमत बज़ाहिर जो नज़र आता है वो लेना ये चाहती है कि इन मुनहरिफ मेंबरान का ना तो वोट इनको डालने की इजाज़त दी जाए, अगर दिया तो इनको चैलेंज वोट समझा जाए, यानी ये काउंटिंग में ना आए, उनको डराया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है कि इनकी मेंबरशिप आप इनको डिस्क्वालीफाई करें, ये आप एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में एक इंटरप्रेट करें इस आर्टिकल को, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट होगी नहीं होगी। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एक तलवार लटका दी है किसी भी मुनहरिफ, अगर कोई मेंबर वाकई किसी ने इनहराफ किया है, क्योंकि अभी तक तो हम में से किसी को भी नहीं पता ना, टाइम इज़ येट टू कम, वोट इज़ येट टू बी गिवन। तो अभी तो ये चीज़ें बड़ी प्रीमेच्योर हैं किसी के मेंबर के बारे में कहना कि उसने अपनी लॉयल्टी चेंज कर ली है। एक इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जिसका केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं ज़रा उसको डिस्कस करना चाह रहा था। देखिए, आप अगर ये कहते हैं कि पार्टी का फ़ैसला आपने मानना ही मानना है और आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, आपने वोट देना है, मेरी अपनी मतलब ज़ाती राय के मुताबिक शायद वो रियल डेमोक्रेसी नहीं होगी। क्योंकि अगर पार्टी हेड के कहने पे ही हमने
اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے. میں دیکھیں نا, میں ایم این اے کیا کرتا ہے, ایم این اے ایک کانسٹیٹوئنسی سے عوام کا ووٹ لے کے آتا ہے اور وہ اکثریت رائے اس کو ایم این اے بنا کے اپنی آواز کو وہ پارلیمان میں بھیجتی ہے, جو بیکاز وہ تو چوزن ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے کسی کانسٹیٹوئنسی کا. تو اگر صرف اس نے فیصلہ پارٹی ہیڈ کا ہی ماننا ہے تو وہ تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت میں رہتے ہوئے ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ کو وہ انکریج کرے گی. آئین وہ میں چیز بھی نہیں لکھا ہو کہ کون کب تک کتنا وفادار رہے گا, میرا خیال ہے آئین میں ڈائریکٹلی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 63A میں 4 چیزوں کے علاوہ باقی ایسا کچھ نہیں ہے. باقی اگر آئین میں آپ دیکھیں, اب جیسے اسی پہ ڈسکشن جو ہو رہی ہے, وہ آج کل یہ بھی ڈسکشن ہے, کچھ آبزرویشنز بھی کورٹ کی طرف سے آ رہی ہیں کہ دیکھیں فار دا پرپز آف 63A جو ہے وہ 1 پارٹی 1 ووٹ کاؤنٹ ہوگا, کیونکہ پوری پارٹی جو ہے نا وہ اس ایشو پہ اکٹھی ہونی چاہیے, ادروائز وہ انحراف ہو جائے گا. تو ابھی بحث چل رہی ہے, دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کیا فائنل اپنا اوپینین دیتی ہے اور کیا تشریح کرتی ہے اس آرٹیکل کی. وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ سب کو فالو کریں گے. ایڈوائزری جورسڈکشن ایز سچ تو ایڈجوڈیکیشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ ڈکلیریشن تو ہے نا سپریم کورٹ کا کہ آئین کا یہ پرٹیکولر آرٹیکل یا یہ پرٹیکولر آئین کی پروویژن جو ہے اس کی اصل تشریح اور اصل مقصد یہ ہے. تو یہ ابھی آنا ہے, اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں. بٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید یہ ووٹنگ ڈے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ اب ابہام دور ہو چکا ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے, نہیں اب ہو نہیں سکتا نا. اب یہ پرسوں سیشن ہے, آج سیٹرڈے ہے, کل سنڈے ہے, پرسوں یہ اعتماد کا ووٹ ڈل جانا ہے یا نہیں ڈلنا. تو یہ اب سوچ کے جی سپریم کورٹ آف پاکستان روک دے گی یا ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ چیزیں اب آپ یہ اپریہنشنس ختم کر دیں. اب ووٹنگ تو ہونے جا رہی ہے. اب ووٹنگ میں کیا ہوتا ہے, وزیر اعظم پاکستان اعتماد کھو بیٹھے ہیں ایوان کا یا نہیں کھو بیٹھے ہیں, یہ تو اب وہیں پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ووٹنگ سیکرٹ بیلٹنگ تو ہے نہیں. اس میں بیسکلی یہ ووٹنگ جو ہوتی ہے ایز پر نیشنل اسمبلی رولز یہ ڈیوائڈ کرنے پہ ہوتی ہے, یعنی جو نو کانفیڈنس کے فیور میں ہیں وہ ایک طرف چلے جائیں, جو نہیں, ہاں مطلب یہ ڈیوائڈ اوپن ہے. اٹس ناٹ اے سیکرٹ بیلٹنگ. تو ہر چیز پرسوں یا جس دن بھی یہ ووٹنگ, جیسے پرسوں یہ مجھے لگ رہا ہے جو سیشن ہے, تو اس دن یہ کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کیا کوئی کسی ممبر نے انحراف کیا ہے یا جو باقی اپوزیشن یا جو حکومت کے الائز ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ آئے نہیں آئے. یہ پرسوں تک انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. ہم سے آپ سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. میجر فواد, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہم نے دیکھا ہے جب بھی پاکستان ترقی کرتا ہے, ہمارا ملک ترقی کرتا ہے, ہمیں دشمنوں کو کچھ پریشانی شروع ہوئی تھی, وہ سازش شروع کرتی. جس طرح ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بلوچستان میں جو حالات واقعات ہوئے, تو کیا وجہ ان کو کہ ترقی ہضم نہیں ہوتی ہماری, یا وہ اسی انتظار میں رہتے جب پاکستان ترقی کرے گا اور اس طرح کی وہ سازش کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے فوجی جوانوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے بالکل بجا بات ہے راج صاحب. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آفیشل طور پہ اسٹیٹمنٹس ہیں انڈیا کی انکلوڈنگ دیئر پرائم منسٹر کہ دیکھیے ہم نے پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیا ہے اور پرٹیکولرلی طور پہ اب ہم اس ریجن میں اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اپنی حد الامکان کوششیں کر رہے ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. کلبھوشن یادو ایک زندہ مثال ہے کہ جو انٹروینشن تھرو دیر اسٹوجز جو ہے وہ بلوچستان میں انڈیا کی موجود ہے. ہم اس کو ورلڈ فورم پہ لے کر جا چکے ہیں. اس سے تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جب طالبان کی پچھلی گورنمنٹ تھی تو افغانستان میں جو گورنمنٹ موجود تھی اس میں جتنے زیادہ پرابلمز ہمیں ٹرانس بارڈر افغانستان کی طرف سے آئے ہیں آن دا بیہسٹ آف دیئر کھاد جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے تھرو انڈیا, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. دیکھیے انڈیا ہمیں یہ چیز سمجھتا ہے کہ جو انڈین ہیجمنی ہے اس ریجن میں اس کو صرف ایک ملک کاؤنٹر کر سکتا ہے اور وہ ہے ہم. اس وقت جو انڈیا میں حکومت ہے جو کہ RSS کی بہت بڑی دائی ہے اور اکھنڈ بھارت کا, جس طرح ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا, ان کو انڈین ہیجومنی یا جو ہندوتا کا جو کانسیپٹ ہے کہ جی ہندو جو ہے وہ انڈیا میں ہی رہ سکتا ہے اور اسی کی ہیجمنی ہوگی, اس کو سب سے زیادہ کاؤنٹر کرتا ہی پاکستان ہے. کیونکہ جو پاکستان کا کانسیپٹ تھا ٹو نیشن تھیوری کا, جس کی وجہ سے وہ مارز وجود میں آیا, وہ تو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی ٹوٹلی نفی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس گورنمنٹ کے یا جو آنے والی گورنمنٹ ہے انڈیا میں اس کے رہتے ہوئے ہم پاکستان جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ ان کو ریلیف جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ملے. اب جہاں تک بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ
डायरेक्ट इंटरवेंशन तो इंडिया कर नहीं सकता. वो इंटरवेंशन थ्रू देयर सिंपैथाइजर्स पाकिस्तान में होती है. अब वो सिंपैथाइजर्स जो हैं वो जिस तरह मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था, वो बिकते किस तरह हैं? somebody through their ideology, somebody through money, somebody through their ethnic divide. इस पे काम करने की हमें पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है कि ये जो कास्ट क्रीड सेक्टेरिज्म की जो हवा अब चल पड़ी है, जिसका जिक्र आपने अभी फरमाया कि जो हमारे जो यहाँ दहशत गर्दी का माहौल अब गर्म हो रहा है, उसकी बेसिस तो वही है कि जो कि चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे, चाहे वो कास्ट की बुनियाद पे, वो उसी डिवाइड का हिस्सा फ़ायदा उठाते हैं और उसमें जो फंडिंग है या जो उसकी सपोर्ट है वो बाहर से होती है, लोग तो अपने ही हैं. इस वक्त हमारे दरमियान टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं और आइवरी कोस्ट के ऑनररी कौंसल जनरल मिस्टर फजल करीम दादा भाई हैं. फजल करीम दादा भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस वक्त जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई, आपने बनफ्स नफीस वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जो फॉरेन मिनिस्टर आई थी आइवरी कोस्ट की, उनके साथ आप रहे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मैसेज गया पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और जितने भी डेलीगेशंस आए थे उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा सॉफ्ट इमेज गया. तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि पाकिस्तान को कितनी सक्सेस हुई इस OIC कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करने के बाद. जी वालेकुम अस्सलाम राजा भाई. पाकिस्तान ने अभी OIC कॉन्फ्रेंस का इजलास रखा था. ये 48th OIC कॉन्फ्रेंस थी ऑफ द CFM, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की, और ये 22 और 23 मार्च को पाकिस्तान में, क्योंकि आप खुद वहाँ मौजूद थे तो आपने ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा हर चीज़. मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान की ये बड़े ऑनर की बात है बहुत सर. बड़ी फतह है, बहुत बड़ी जीत है. और जो इसमें तकरीबन 32 ममालिक के तो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, बाकी कुछ डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर थे और कुछ एम्बेसडर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे. हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन जो हमारा मिनिस्टर्स टारगेट था हमने वो अचीव पार्टिसिपेट किया. किया इस OIC के अंदर. इसके अंदर जी पाकिस्तान के मैं समझता हूँ जितने भी मौक़िफ़ था उन सब पे पूरी मुस्लिम उम्मा ने लब्बैक का. मैं बताता चलूँ कश्मीर के हवाले से, सॉलिडेरिटी ऑफ विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सपोर्ट फॉर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन अकॉर्डेंस विद UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पास हुई है, करारदाद, कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए. फिर हमारा जो एक वाइट पेपर गया था जिसमें हमने चार्जशीट किया था इंडिया को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, उस पर भी पूरी OIC ने कंडेम्ड किया जो ह्यूमन राइट वायलेशन इंडिया में हो रही थी. उसके साथ साथ रिजेक्ट किया इंडिया का इलीगल और यूनिलैटरल एक्शन ऑफ 5 अगस्त 2019, जिसके तहत उन्हें 370 को ख़त्म किया और 15A को जो ख़त्म किया. उसके साथ साथ ग्रेट कंसर्न शो किया गया ओवर वायलेशन ऑफ पाकिस्तान एयर स्पेस, जो इनका भी मिसाइल आ गया था. आपको याद होगा कभी समरीन भेज देते हैं, कभी अभिनंदन भेजते हैं, कभी सभी नंदन भेजते हैं, अब इनका अनगाइडेड मिसाइल आ गया. तो इस पे भी बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन की गई है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात की गई. इसके साथ साथ पैलेस्टाइन के हवाले से अल कुद्स अल शरीफ का जो है बोला गया कि ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन है और इजराइल को ऑक्यूपेशन से हटना चाहिए. अफ़गानिस्तान पे अगेन पाकिस्तान की बात को जो है तायद मिली कि अफ़गानिस्तान का इशू जो है वो थ्रू डायलॉग सेटल होना चाहिए, उनके फंड्स को रिलीज़ होना चाहिए और एक जो ह्यूमैनिटेरियन फंड है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अफ़गानिस्तान के हवाले से. चौथा बताता चलूँ, यूक्रेन एंड रशिया के इशू पे भी जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि जल्द से जल्द थ्रू डायलॉग इसको जो है क्या कहते हैं अचीव होना चाहिए. अब पाकिस्तान की अगर बात करें खुसूसन बिलखुसूस, तो एंड में ये नोट हुआ कि पाकिस्तान का दे हैव एक्नॉलेज पाकिस्तान पिवटल रोल एज एन एंकर ऑफ स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया. ये बहुत बड़ी रेजोल्यूशन हुई है कि एंकर ऑफ स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया पाकिस्तान का ये रोल को एक्नॉलेज किया और कमेंड किया पाकिस्तान का रोल एंड एफर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ रीजनल पीस. ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फतह है. पूरी कौम को इस हवाले से मुबारकबाद होनी चाहिए. हमारी ये वाकई में जिसे कहते हैं पूरी मुस्लिम उम्मा जो कि सेकंड लार्जेस्ट फोरम है आफ्टर UN, उसने एंडोर्स किया हमारी सारी बातों को और हमें एज पीस मेकर और हमारा पिवटल रोल को एक्सेप्ट किया. तो जहाँ पे इंडिया हमें आइसोलेट करना चाह रहा था तो बदतरीन तौर पे वो खुद आइसोलेट हुआ है और आज पाकिस्तान का बोलबाला है. मैं पूरे पाकिस्तान कौम को,
ہماری حکومت کو جس نے اتنا سکسیسفلی یہ پورا OIC کنڈکٹ کیا. میں وہاں پہ خود تھا. ہر فارن منسٹر اور ان کا ڈیلیگیشن پاکستان کی ہاسپٹیلٹی سے, ہماری وارمتھ سے, ہمارا اس کے جیسچر سے جو ہم نے OIC بھی ہولڈ کیا جس طریقے سے کیا, دے کیریڈ ویری گڈ میموریز اپنے ساتھ لے کر گئے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات. شکریہ. بالکل ٹھیک ہے فضل کریم دادا بھائی صاحب, آپ کا جواب آ گیا, ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. عتیق الرحمان صاحب, آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں. حکومت کسی کی بھی آئے کسی کی بجائے, ایز اے بزنس مین آپ کیا چاہیں گے, کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو کہ کیا کرے ابھی پاکستان کی حالت بہتر ہو سکے؟ دیکھیے, پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وی آر دا ہائیسٹ ٹیکس پیڈ الیکٹریسٹی کنزیومرز ان دا ورلڈ. عوام کو بہت بڑا بوجھ ہے اس کی وجہ سے, اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس فرنس آئل فائرڈ اور دوسرے طریقے کے کیا نام ہے کول فائرڈ پاور پلانٹس ہیں. ہمیں اس کو ذرا سا چینج کرنا چاہیے اور اپنی بجلی کو سستا کرنا چاہیے. اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بھی ہوگی سستی, ہم اپنے ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے, اور عام آدمی جو کنزیومر ہے نا اس کو بھی بڑا فائدہ ہو. اس کے لیے 2 آلٹرنیٹ سولوشنز ہیں رینیوبل انرجی کے. ہائیڈرو پاور تو ڈیولپ ہو ہی رہا ہے, وہ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ, لیکن ہمیں ونڈ کوریڈورس کو اپنی ڈیولپ کرنا ہے. اس میں ٹیکس انسینٹیوز دینے چاہیے گورنمنٹ کو, ٹیکس ہالیڈیز دینی چاہیے بلکہ, اور سولر کے جو اکوپمنٹس ہیں نا ان کو ذرا سستا کرنا چاہیے. لیکن بات ساری ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. دنیا میں جو انفلیشن آیا اس کی وجہ سے ہمارے جو سولر کے اکوپمنٹس ہیں ان کو بڑی ہٹ ملی ہے, وہ مہنگے ہوئے. تو بہرحال یہ سب سے مین چیز ہے, اور یہ ہو سکتا ہے جب ہماری ٹرانسمیشن, ڈسپیچ اور ڈسٹریبیوشن آپس میں کوارڈینیشن کرے. یہ کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ ان اداروں کی منسٹری آف انرجی, منسٹری آف پاور کے تھرو کوارڈینیشن ہو تو آٹومیٹیکلی ہم لوگ ایک سستی الیکٹرکسٹی پروڈیوس کرنے والے کنٹری بن جائیں گے. ٹیرس ریڈیوس ہو جائیں گے, عام آدمی کو ریلیف مل جائے گا, پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی, ایکسپورٹس کے ٹارگیٹ بھی میٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ذیشان عبداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, میجر فواد سیدکی اور عتیق الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان ہماری شان, ہماری جان, ہماری آن, سب سے پہلے پاکستان. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ نیز کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.